بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مقصود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ٹائمز۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد معاشرے کے بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت مقرب پیغمبر تھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان، جنات، چرند پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں سب حاضر تھے مگر ہدہد جو ایک قسم کا پرندہ ہے وہ غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی مستند وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ جس کا نام ملکہ بلقیس تھا، اس کے نام ایک خط ارسال فرمایا۔ خط میں آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اس خط کو یہی ہدہد پرندہ لے کر گیا۔ ملکہ بلقیس نے ارکان سلطنت کو جمع کیا، پھر خط کو پڑھا۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس نے درباریوں سے مشورہ کیا تو درباریوں نے اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ ملکہ بلقیس نے جنگ کا مشورہ قبول نہیں کیا اور تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجنے کا سوچا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ تحفے تحائف قبول نہیں کریں گے اور دین حق کی دعوت دیں گے۔ ہدہد پرندہ جو یہ سب دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ کے وہ روانہ ہوا اور یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچائی۔ چند دن بعد ملکہ بلقیس کا قاصد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ملکہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی وہ شاہی تخت یہاں میرے دربار میں آ جائے۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے زیورات سے آراستہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، جن میں جنات، انسان، چرند اور پرند تمام شامل تھے، ان درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ وہ اس ملکہ کا تخت ملکہ کے مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے میرے پاس لے آئے۔ ایک بڑا جن بولا، حضور، میں آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر
حضرت آصف بن برخیہ علیہ السلام جو کہ انسان تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں اس تخت کو ایک پل میں حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت آصف بن برخیہ نے اپنی روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ وہ تخت ایک پل میں زمین کے نیچے نیچے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ محترم ویورز، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت آصف بن برخیہ جو کہ ایک انسان تھے، ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہ طاقت جنات سے بھی زیادہ تھی۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ اگر انسان اللہ کے دین پر عمل کرے تو انسان میں جنات سے زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نبیوں میں اعلیٰ مقام ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام دوسری امتوں میں اعلیٰ مقام ہے، مگر ہم اپنا مقام بھلا کر اللہ سے دور ہو کر جعلی پیروں اور شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ چکے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ بابا دلہن والی سرکار ہے۔ یہ بابا حیدرآباد کا رہائشی ہے، اور رات کو ٹھیک 1 بجے دلہن کی طرح سج دھج کر اپنے عقیدت مندوں سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے۔ اس بابے کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، اور یہ بابا کہتا ہے چونکہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی دلہن ہے، اس لیے اللہ اس کی سب باتیں مانتا ہے۔ یہ دوسرا بابا پیر ننگے شاہ ہے جو کشمیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بابے کی باتیں زیادہ تر عورتوں سے ہوتی ہیں، اور عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بابا عورتوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ دوستو، ان بابوں کو اسلام کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ یہ ہم لوگوں کے اللہ پر ایمان کی کمزوری ہے جو ہم خود اور اپنی خواتین کو جعلی بابوں کے چکر میں الجھا دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے مختلف پیارے پیارے ناموں سے تعارف کروایا ہے، مثلاً الرحمن، الرحیم، الرزاق، حی و قیوم وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کو ان ناموں سے پکارنے سے ہم پر رزق کے، دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اولاد کے، بیماریوں کے، اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری اور مخالفت کرنا نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سچے ولی اللہ کا ادب کرتے ہیں، مگر ہم سب کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور ان جعلی پیروں کے شارٹ کٹ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب مقصود علی کو اجازت دیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ ایک اور اچھی ویڈیو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اللہ نگہبان۔